حسین فجر کو جواں اثر کو ضعیف ہو گیا. حسین فجر کو جوان اثر کو ضعیف ہو گیا. اکبر کے بعد آنکھوں کا جو نور تھا وہ ختم ہو گیا. اور 72 کی موت کا تھکا ہوا حسین، 72 کی موت کا تھکا ہوا تھا حسین، زارا کا لال تیروں کے بستر پہ سو گیا. میں اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عباس صابری صاحب سے کہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد کے بیان کریں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قبل اس کے کہ میں آج ذکر شہادت مولا حسین آپ کے سامنے بیان کروں، کچھ مریضوں کی شفایابی کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دعا کریں. مولا حسین سے بہتر کوئی بارگاہ ہو تو مجھے بتاؤ جہاں پر آ کر کے کوئی بھی اپنی دعاؤں کی استجابت پائے. کہا گیا کہ ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں، انہوں نے کہا دعا کریں. ایک اور اہل سنت کے بھائی، ان کا ایک بچہ بیمار ہے، ان کے لیے. اور جناب اعجاز اختر صاحب، ان کی بیٹی مریض ہے اس وقت بہت زیادہ. حریم فاطمہ، تمام مریضوں کے لیے آپ کے پاس بھی جو بھی مریض ہوگا، یہاں نہیں پاکستان میں کہیں بھی، اس کو اپنے نام اس کے ذہن میں آپ لے کر آئیے. اور قرآن مجید کی یہ آیے کریمہ جو شفا کا بہترین ذریعہ ہے، قرآن اور اہل بیت ہی سے تو ہمیں سہارا ملتا ہے. سب مل کر 5 مرتبہ یا اے شفا سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگارا تجھے حسین مظلوم کا واسطہ ہے، شہداء کربلا کا واسطہ ہے، ان تمام مظلوموں کا واسطہ ہے کہ جن کے صدقے میں تو سب کو عطا کرتا ہے. پروردگار تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پروردگارا، جو حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما. پروردگار ان کی کل مشکلات کو آسان فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما. مجلس میں آنے والے، سننے والے، بیٹھنے والے، اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے، انتظامیہ میں جتنے لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں، سب کے پروردگار گھروں کو آباد فرما. اور مولا حسین کی شفاعت قیامت کے دن ہم سب کے نصیب فرما. ایک خاص دعا اپنے لیے بھی کروں. پروردگارا میں اس وقت روز عاشور مولا حسین کی مصائب پڑھنے چلا ہوں، تو مجھے طاقت دینا.
पढ़ नहीं सकूंगा, मुझे मालूम है। मेरे मौला के मसाइल को तसव्वुर करूंगा तो मेरी रगें फट जाती है। सोचिए कौन हुसैन है। जिसको उसका नाना बड़े प्यार से अपने कांधे पर बिठाता था। हुसैन को आते हुए देखता था तो खुतबा छोड़ देता था। खुतबे को दरमियान में रोक के उतर आता था। कह सकता था ना मेरा नबी साहबियों में से किसी से कि जाके हुसैन को संभालो, नहीं, खुद जाता था। कभी सहाबा के सामने हुसैन को गोद में लेकर के जाते थे मेंबर पर, कहते थे साहबियों हादा हुसैन फारिफू, या हुसैन है इसको पहचानो। ये हुसैन है इसको पहचानो, पहचानो, बार बार कहते पहचानो। साहबा ने भी सोचा होगा कि एक दफा बताया, दो दफा बताया, बार बार कहते थे पहचानो, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम या तुम्हारी नस्ल हुसैन के कातिल बन जाओ। हुसैन के कातिलों में तुम्हारा शुमार न हो जाए। पहचानो, इसे पहचानो। वही हुसैन है कि जो घर में जाता था ना तो हुजूर अपनी तसल्ली के लिए हुसैन को सीने से लगाते थे। जब भी सरकार को किसी बात से अजियत होती, सुकून अगर पाना चाहते थे तो जहरा के घर आते, हुसैन को सीने से लगाते। यही हुसैन है करबला में उसी नाना का कलमा पढ़ने वालों ने घेर लिया। मेरे मौला हुसैन ने तकरीबन 18 मर्तबा हुज्जत तमाम की कि कोई इन कातिलों में, इन लश्कर में कोई ऐसा न रह जाए जो बगैर मुझे पहचाने मेरे मुकाबिल में आ गया हो। 18 मर्तबा मुख्तलिफ जगहों पर। रोज आशूर मेरा मौला एक दफा आता है, कहता थोड़ा सा चुप हो जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहिए। कोई सुनने को तैयार नहीं, शोर और गुल मचाया जा रहा है। हुसैन कुछ कहना चाह रहे, नहीं कहने नहीं दिया जाएगा, शोर मचाया जाएगा। फिर एक मर्तबा मेरे मौला ने अपनी उस विलायत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कहा खामोश हो जाओ, हुसैन अपनी हुज्जत तमाम करना चाहता है। सब खामोश हो। फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में हुसैन है, बताओ रूए जमीन पर मुझसे बेहतर कोई इंसान है? तुम्हें तुम्हारे रसूल का वास्ता देता हूं, कोई है तुम में से जो रसूल का खून हो? सब खामोश। हुसैन ने अपनी एक एक फजीलत बयान की। ये अली की दुश्मनी थी, ये अबू तालिब से दुश्मनी थी। आज भी हम देखते हैं मातम हम कहते हैं, तकलीफ उनको होती है। आज भी बड़े सारे मुफ्ती निकल आए बाहर, सारा जोर लगाते हैं लोगों जाओ नहीं शियों की मजलिस में, हराम है, हराम है, बिदअत है, बिदअत है। जहाँ नाच गाने होते हैं वो जाते ही नहीं है, वहां कोई किसी का फतवा नहीं आता। सिर्फ यहाँ पर क्यों, जब मजलिसों में आ जाएंगे ना तो जालिम और मजलूम में फर्क मालूम हो जाएगा। मजलूम करबला को समझने लग जाएंगे लोग, पहचानने लग जाएंगे कि इतना बड़ा जुल्म नवासे रसूल पर कलमा पढ़ के रसूल का कैसे कोई कर सकता है। हुसैन गिर गए हैं। आशूर का दिन क्या है? सुबह हुई है, नमाज के बाद एक एक अंसार जाता है हुसैन की तरफ से, दुश्मनों से जंग करता है, शहीद होता है। हुसैन ने वादा किया है
بے نفس نفیس حسین ہر ایک کی لاش پہ جاتے ہیں، ہر ایک کی لاش پہ جاتے ہیں، لاش کو خود ہی اٹھاتے ہیں، زانوں پر اس کے سر کو رکھتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں گھبرانا نہیں، حسین اس دنیا میں بھی تمہاری شفاعت کے لیے ہوگا۔ جب آنا نے جنت کا سردار ہے نا حسین، ایک ایک لاش کو میرے مولا حسین نے اٹھایا کربلا، خود بے نفس نفیس جاتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو خود بھی پیاسا ہو، خود بھی 3 دن سے بھوک و پیاس کی حالت میں ہو، اور وہ ہر ایک کی لاش میں جاتا بھی ہو اور گریا بھی کرتا ہو، تو اس کی پیاس کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ ماہرین نفسیات نے پیاس کے بارے میں لکھا ہے، ہر چیز کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے نا، تو پیاس کے بارے میں اگر کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور بالکل نارمل حالت میں بھی کوئی انسان ہو تو پیاس کب لگتی ہے؟ کہتے 5 میں سے کوئی ایک وجہ بھی آ جائے نا تو اسے پیاس لگنے لگتی ہے۔ پہلی وجہ، چاہے وہ بالکل نارمل حالت میں ہو، شدید دھوپ میں وہ ہو تو دھوپ کی شدت سے اسے پیاس لگنے لگتی ہے۔ دوسری وجہ، اگر کوئی غم کسی پر ٹوٹ پڑ جائے، وہ چھاؤں میں بھی ہوگا تو اسے پیاس لگے گی۔ کہتے تیسری وجہ، اگر کوئی رونے لگ جاتا ہے تو رونے کی وجہ سے بھی اس کی پیاس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجہ سنیں گے، جب کوئی اپنی آنکھوں سے اپنے عزیز ترین کو تڑپتا ہوا دیکھے، پیاس خود بخود لگ جاتی ہے۔ اور 5ویں وجہ کیا ہے؟ 5ویں وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی انسان زخمی ہو جاتا ہے نا، خاص کر پتھر سے یا تلوار سے اسے زخم لگتا ہے نا، تو پیاس خود بخود اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھو حسین کربلا میں کس طرح کس وجہ سے پیاسا ہے۔ ارے صبح سے لے کے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا بھی حسین ہے، دھوپ کی شدت میں محنت کرنے والا بھی حسین ہے، اپنے مظلوموں پر، اپنے شہید ہونے والوں پر گریہ کرنے والا بھی حسین ہے۔ عزیزوں سنیں گے، زخمی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ زخم میرے مولا حسین کو لگے تھے، زخمی بھی حسین ہے۔ تو حسین کتنے پیاسے ہیں تصور میں ہم نہیں کر سکتے۔ لوگ نا انصافی کرتے ہیں نا کہ رونا بدعت ہے، رونا بدعت ہے، ان کا ہی وارث ہے ایک جو کربلا میں بچ گیا، زمانے کا اس وقت کے امام، چوتھا ہمارا امام زین العابدین، جب تک زندہ رہے بابا کی پیاس کو یاد کر کے روتے تھے، ہائے پیاس واتشا، میرے بابا کی پیاس، میرے بابا کی پیاس۔ اتنا روتے کہ جب بھی پانی وضو کو لایا جاتا تھا نا، اس قدر وہ آنسوؤں میں مکس ہو جاتا کہ پھر وہ وضو کے قابل نہ ہوتا۔ میرا مولا پانی دوبارہ منگاتے، جب بھی پانی دیکھتے تو گریہ کرتے۔ آپ نے سنا ہے نا، جب گزرتے تھے مدینے کی گلیوں سے، کسی قصائی کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو رک جاتے تھے، کہتے پہلے یہ بتا پانی پلایا کہ نہیں پلایا۔ سارے کہتے کیوں نہیں، آپ کے جد کی شریعت میں پہلے پانی پلانا واجب ہے، ہمارے جانور کو پانی پلاتے ہیں تو کہتے ہیں آئے میرا بابا۔ پیاس 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 کہہ کے روتے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد ہے منہال نام کا، وہ آ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اتنا رونا آپ کے لیے شاید مناسب نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس قدر گریہ کرتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہیں آپ کی روح جسم سے نہ نکل جائے۔ کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، تم نے صرف شہادتیں سنی ہے، تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بابا کو کس طرح تڑپایا گیا تھا، کس طرح میرے بابا کو رلایا گیا تھا۔ میرے بابا کی پیاس کا تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو منہال کہتا ہے کہ کوئی مثال آپ دیں تاکہ آپ کے بابا کی پیاس کا ہمیں بھی کچھ احساس ہو کہ حسین کتنا پیاسا تھا۔ آج میرے مولا حسین کے نام پر کروڑوں انسانوں کو پلایا جاتا ہے،
دے دو, کروڑوں انسانوں کو ملایا جاتا ہے, مگر آئے وہ مظلوم کربلا جو پیاسا تھا ایسا کہ جس کا بیٹا پیاس کو یاد کر کے بہت روتا تھا. امام زین العابدین نے کہا کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو نا بابا کی پیاس کو, کسی حد تک اندازہ لگانا چاہتے ہو نا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جب کسی گرمی کے زمانے میں دیکھا ہے کہ اچانک کچھ بارش ہوتی ہے؟ کہاں دیکھا ہے کبھی بارش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پانی کسی گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے, کہاں دیکھا ہے. اور پھر بارش ہی نہیں ہوتی, قحط آ جاتا ہے, وہ جو پانی ہے وہ سوکھ جاتا ہے, کہاں ہم نے یہ دیکھا. پھر فرمایا کہ جب اور شدت دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ جو گڑھا جس پہ پانی تھا سوکھ گیا ہے, جگہ جگہ سے کٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا گڑھا جس میں پانی تھا دھوپ کی شدت سے وہ سوکھ گیا, پھر جگہ جگہ سے کٹ گیا. کبھی سمجھ لینا میرے بابا کی زبان جگہ جگہ سے چاک ہو چکی. اجرکم علی اللہ, اتنا پیاسا ہے اس نے. پھر فرمایا منہال تم نے پھر انصاف نہیں کیا, تم نے خالی شہادت کو دیکھا اور شہید زندہ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں شہید کا ماتم کیوں کرے. تم نے نہیں دیکھا ایک یوسف یعقوب سے بچھڑے تھے, زندہ بھی تھے, اتنا روئے کہ قرآن کہتے وہ بیضت عیناہ من الحزن, روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ارے میرے 18 یوسف, اجرکم علی اللہ. آپ کو سوائے غم حسین کی کوئی غم اللہ نہ دے. آپ اللہ کی بارگاہ میں معجور ہو. آپ کو بی بی سیدہ شفاعت کے لیے چلنے سنیں گے. اللہ نہ رو. میرے مولا نے کہا 18 یوسف ہم سے بچھڑ دیے اور مظلومانہ ترین طریقے سے شہید کیا گیا. اور پھر یہ بھی تو بتاؤ منہال, اگر شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا اہل حرم کی یہ بھی شان ہے کہ بک جاؤ اٹھو باہر بازاروں میں پھرایا جائے. اجرکم علی اللہ. آج روز عاشور ہے نا, جس دن زہرا کا گلشن اجڑ گئے, سارے بچے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آخری شہید کربلا کا حسین ہی ہے نا. حسین جب خیموں سے الوداع کہہ کے نکلنا چاہتے ہیں تو بار بار راوی دوست کے بھی دشمن کے بھی لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی جنازہ باہر آتا ہو, پھر سے بیویوں نے حلقے میں اسے لے لیا ہو. عجیب کو حرام برپا تھا. ساری بیویوں کو حسین نے آخری سلام کہا تھا, سلام ہو بیویوں, اے ام کلثوم تمہیں سلام, اے زینب تمہیں سلام, اے ام فروا تمہیں سلام, اے ام لیلا تمہیں سلام. ہر ایک کو سلام کرتے تھے, خدا حافظ کر کے نکلتے تھے. بیویاں پھر کے لیتے تھی, کہتی تھی جنگل میں اے ماں جائے حسین ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے. اجرکم علی اللہ. میرے مولا حسین نے اپنے وارث اور چوتھے امام زین العابدین کے خیمے میں جا کے جو بیمار پڑے تھے, شانہ ہلایا, اٹھو میرے لال, بابا خدا حافظی کرنے کے لیے آیا ہے. سارا امامت مولا نے امام سجاد کے حوالے کی ہے. کہا بیٹا اب اس کے بعد جو منزل ہے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں, یہ ساری ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے. یہ کہہ کے میرے مولا اور نکلے. تاریخ میں یہ بات ملی ہے کہ پوری تاریخ عرب میں کسی نے بھی ایسی جنگ نہیں کی جو حسین نے کی. پیاسا تو ہے, زخمی بھی ہے, بھوکا بھی ہے, رو رو کر اس کی حالت بھی بری ہے, مگر مولا حسین نے ایک عجیب انداز میں کربلا میں جنگ کی. جانتے ہو کیا؟ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی. میرا مولا دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوا تھا. جب آتے تھے پورے جوش شجاعت کے ساتھ تو دشمن بھاگ جاتے تھے. انہیں معلوم ہے حسین پیاسا ہوا تو کیا علی کے شیر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جب بھاگ جاتی تھی فوج تو میرا مولا حسین پھر خیموں کی طرف آتا, تسلی دینے کے لیے حسین زندہ ہے, گھبرانا نہیں. بیویوں بھی حسین زندہ ہے, گھبرانا نہیں. خیمے کی طرف آتے, جب پھر فوجی بھاگی ہوئی فوج جمع ہوتی, حسین پھر نکلتے اور دشمنوں کے چھکے چھڑاتے.
یہاں تک کہ دشمنوں کی طرف سے واسطہ دینا شروع ہو گیا. حسین تمہیں عباس کی قسم ہے تلوار روک لو، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ ہے تلوار روک لو. حسین کی شجاعت میں اور جوش آ جاتا. ظالموں تم نے ہی تو عباس کے شانے قلم کیے ہیں، تم نے ہی تو علی اکبر کے سینے پہ بچی لگائی ہے، تم نے ہی تو قاسم کی لاش کو پامال کیا، آج ان کا واسطہ دیتے ہو. ایک جوش ایسا تھا کہ جب اللہ نے بھی اطمینان حاصل کر لیا، حسین نے سارا امتحان دے دیا ہے، تو آواز آتی یا ایتھا المطمئنہ نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ. آواز آئی ہے. حسین نے تلوار کو نیام میں کیا رکھا؟ بزدل قوم جو بھاگ گئی تھی قریب آئی ہے. کسی نے زہرا کے لال پر پتھر برسایا، کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا. تنا حسین زہرا کا بیٹا گھوڑے پر چاروں طرف سے وار کا نشانہ بنا ہے. مگر سنیں گے عزادارو، ایک وہ بچی جو بار بار دیکھ رہی ہے کہ بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس ایک منظر یاد دلا دو پھر میں مصائب کے اس مرحلے پر آؤں. سنیں کہ جب نکل رہے تھے حسین، سب کو تو خدا حافظ کیا تھا، مگر گھوڑا تھا جو آگے نہیں بڑھ رہا تھا. آپ نے سنا ہوگا ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. حسین نے کہا تھا کہ یہ آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت میں نہیں دوں گا، آگے بڑھ. مگر وہ بڑھتا نہیں ہے. اس نے اشارہ نیچے کی طرف کیا. حسین نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کی ٹاپوں سے ایک بچی ہے جو لپٹی ہوئی. اس منظر کو بھی سن لیں. حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. بیٹی سکینہ، کیا تم بابا کو کامیاب نہیں ہونے دو گی؟ کہا کیوں نہیں بابا، رات ڈھلنے والی، رات آئے گی تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. اب مجھے نہیں معلوم اس جگہ پر میرا مولا حسین لیٹ گئے، سکینہ کو کچھ دیر کے لیے سینے پہ لے لیا. اب سکینہ کو سکون دے رہے ہیں یا سکینہ سے سکون لے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. خدا حافظی کی. اور پھر یہ جنگ کا سلسلہ ہوا. اب وہ بچی ایک طرف سے دیکھ رہی ہے، ایک طرف سے بیویاں بے چین دیکھ رہی ہیں. اور دل زینبیہ جا کے دیکھیے کربلا میں وہ آج بھی نشان باقی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر زینب حسین کی جنگ دیکھ رہی تھی. جب گھوڑے پر حسین ڈگمگانے لگے تو زمانے کے امام کی زیارت ناریہ میں ایک جملہ ہے، سلام ہو میرے مظلوم حسین کے اس جسد پر جو نہ کبھی زمین پر تھا نہ زین پر تھا. گھوڑے سے تو گر گئے، زمین تک وہ لاش نہیں گئی. کیوں؟ ارے تیر اتنے لگے ہوئے تھے، تیروں پر معلق حسین ہے. اجرکم اللہ. حسین زمین کربلا پہ آ چکے ہیں. حسین نے پیشانی پہ لگے تیروں کو اپنی انگلیوں سے نکالا، جلتی رہتی پر آخری سجدہ کیا. سجدے میں عجیب جملہ کہتے ہیں، الہی لا معبود سواک. اے پروردگار میرا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو ہی ہے. تو نے جو مجھ سے کہا تھا میں نے کیا. اور پھر رضا ہے، میں راضی ہوں، خوش ہوں. کوئی بھی چیز قربان کر کے میں افسوس نہیں کر رہا ہوں. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ادھر دشمنوں میں جو ہلچل مچی ہے اور حسین کا جو رعب ان پر پڑا ہوا ہے، کوئی جرأت نہیں کرتا حسین کے گرنے کے باوجود قریب آئے. سنیں کیا تھا؟ کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا. ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا اب تو حسین گر چکے ہیں، جاؤ سر کو تن سے جدا کر دو، جاؤ حسین کا کام تمام کر دو. کوئی جرأت نہیں کرا کہ حسین کے قریب آئے. سنیں گے عزادارو؟ عمر صاحب نے کہا کہ ہم پتہ کر لیں گے ابھی حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے.
کہ کیسے پتا کریں گے؟ اس لیے کہ حسین سے بڑا غیرتدار تاریخ میں کوئی نہیں گزرا ہے. کیا کریں کہ سب مل کر چلائیں چلو خیموں کو لوٹ لیں. اگر زندہ ہوگا اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہے گا ظالموں میری طرف ہو. کچھ ایسے ہی چاروں طرف سے آواز اٹھی چلو خیمہ حسین کو لوٹ لیا جائے. میرے مولا حسین نے ہاتھ کو بلند کیا. ظالموں حسین ابھی زندہ ہے, آؤ میری طرف کسی کو آنا ہے. عزاداروں شمر کو لالچ دیا گیا, اس بدبخت نے جرأت کی. خدا مجھے حوصلہ دے وہ جملہ میں کیسے ادا کروں. فجلس الشمر علی صدر حسین, حسین کے سینے پر وہ ملعون آ گیا. عزاداروں بات کو تمام کرو, میرے مولا کی شہادت بیان کرو. میرے مولا کا سر سجدے میں تھا, ظالم نے زبردست میرے مولا کو اٹھایا, سینے پہ جا کے سوار ہو گیا. کند خنجر ہے, خشک گلا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ظالم نے میرے مولا کے گلے پر پھیرنا شروع کیا خنجر کو. زمین پہ زلزلہ آیا, آسمان سے خون کی بارش ہوئی, فرات کا پانی نیزوں تلے اچھلنے لگا. اللہ قد قتل الحسین میں کربلا, اللہ قد جبع الحسین میں کربلا. زینب کہتی ہے میرے باجائے حسین کو شہید کر دیا گیا. وہ بیٹی بے چین انتظار کر رہی ہے, بابا کی شہادت کی خبر سنی ہے. گھوڑا خالی, باغیں کٹی ہوئی ہے اور خیمے کی طرف چلا رہا ہے. سنیں گے عزاداروں, 4 سالہ بچی ہے, یہ نہیں پوچھتی میرا بابا کہاں ہے, کیونکہ خبر ہو چکی ہے شہید ہو چکا. جملہ تمام کرو, خبر ہو چکی ہے بابا شہید ہو چکا ہے. مگر بچی نے بابا کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اب ہے زندہ کہ نہیں. آ گئی, آ کر کے عجیب کام کیا. اور سارے حتی سنی راوی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس بچی نے عجیب کام کیا. کیا کیا؟ اس زخمی گھوڑے کی باہوں میں اپنی باہیں ڈال. سنیں گے, کوئی بچے والا ہو نا بغیر روئے یہاں سے نہیں جا سکے گا. وہ بچی حسین کی یتیمہ ایک مرتبہ گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دی, اور ڈال کر کے عجیب سوال گھوڑے سے کیا, یا للفرس, اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے صرف اتنا بتا دی. سقیا بھی امزو بے آتشانہ, میرے بابا کو ذبح سے پہلے پانی پلایا گیا یا پھر پیاس آئی شہید کر دیا گیا. گھوڑا کیا جواب دیتا؟ اس نے زمین کربلا کو اپنے سر سے پٹکنا شروع کیا. اتنا طرف طرف کہ اس نے اپنی جان دے دی. بی بی پیاسی رہ گئی, حسین کا گھر اجڑ گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جویں گھوڑے تے سوار رہی بینڈ اکھے تے جنگ ودا کرے نہ آئے. جدا خیمے جو پرن لگائی بی بی آگیا حسین لگاوے نہ تیرے بعد میں شام بنیا. حسین تیرے آقا